فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ بے وفا ہے وہ شخص، پھر فرمایا نہیں ظالم ہے وہ شخص، پھر فرمایا نہیں وہ منافق ہو سکتا ہے، پھر فرمایا منافق بھی وہ کافر ہو سکتا ہے جو اذان کی آواز سنے اور مسجد کی طرف نہ جائے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، گھروں کی آبادی بھی نماز سے ہے، دلوں کی آبادیاں بھی نماز سے ہیں، ہمارے معاشرے کی آبادی بھی۔ مسجدیں آباد رہیں گی تو گھر آباد رہیں گے، مسجدیں ویران ہوں گی تو گھروں میں بھی ویرانیاں آئیں گی۔ ہم زندگی گزارتے ہوئے مادی نقصان کو محسوس کرتے ہیں، مال و دولت میں نقصان ہو جائے اس کا احساس ہوتا ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے احساس ہوتا ہے، دنیا سے کوئی عزیز رخصت ہو جائے شدید غم اور صدمہ لگتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ مادی دور میں زندگی گزار رہے ہیں تو مادی نقشوں میں نقصان ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، کسی کو بتانا نہیں پڑتا۔ اللہ نے جو احکامات فرض کیے ہیں ان کے نقصان پر، ان کے چھوٹ جانے پر اس کا نقصان محسوس نہیں ہو رہا، اس کا دکھ محسوس نہیں ہو رہا۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، فرض ہے ایمان والوں پر اور ایمان والیوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فاتتہ الصلاۃ، جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، کأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ ایسے ہے، اس کا نقصان گویا ایسا ہے کہ جیسے اس کے گھر بار والے اس سے چھین لیے گئے ہوں، اس کے ماں باپ اس سے چھین لیے گئے ہوں، اس کے اہل و عیال اس سے چھین لیے گئے ہوں، اس کا گھر ختم ہو گیا ہو، اس کا کاروبار، اس کی جائیداد، اس کا سب مال و دولت اس کے ہاتھ سے ختم ہو گیا ہو، وطیر اہلہ ومالہ، تنہے تنہا کھڑا رہ گیا ہو۔ ایک نماز کا فوت ہو جانے کا غم اس سے بھی زیادہ ہے، ایک نماز کا فوت ہو جانے کا وبال اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سوچیں اس حدیث کو، تصور میں لائیں، میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا جائے، کتنا دکھ ہوگا، اکیلا کھڑا رہ جاؤں، میرے گھر والے، میرا خاندان، میری جائیداد، میری مال و دولت، میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا جائے، کتنا دکھ ہے۔ نماز کو قضا کر دینا، نماز کو قضا کر دینا، نماز کا چھوٹ جانا اس سے بھی بڑا صدمہ ہے۔ جس نے آج فجر کی نماز قضا کر دی تو وہ اکیلا رہ گیا، تنہے تنہا رہ گیا۔ فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب صدائیں لگتی ہیں اللہ اکبر، اللہ اذان کی، تو اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں احادیث میں کہ بے وفائی ہی بے وفائی ہے اس شخص کی، الجفاء کل الجفاء، بے وفا ہے وہ شخص۔ جفا عربی زبان میں بھی وہی مطلب ہے جس کو ہم اردو میں جو مطلب لیتے ہیں، جفا بے وفائی ہی بے وفائی ہے، الجفاء کل الجفاء، من سمع نداء فلم یجبہ، اور اٹھ کے مسجد کی طرف نہ جائے، اذان کی آواز کان میں پڑے اور وہ نماز کے لیے کھڑا نہ ہو، ظلم ہے۔ اور پھر اس سے بھی والنفاق والکفر، فرمایا ظلم تو پھر بھی نہیں، نفاق ہے، منافق
ہو سکتا ہے، اس سے بھی آگے جب جا کے فرمایا بلکہ وہ شخص کافر ہو سکتا ہے۔ کہاں سے آہستہ آہستہ شدید غم اور غصے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے فرمایا بے وفا ہے وہ شخص، پھر فرمایا نہیں ظالم ہے وہ شخص، پھر فرمایا نہیں وہ منافق ہو سکتا ہے، پھر فرمایا منافق بھی وہ کافر ہو سکتا ہے جو آذان کی آواز سنے اور مسجد کی طرف نہ جائے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی نمازوں کے اہتمام میں لگائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا جو یہ چاہے کہ وہ کل اللہ کے سامنے مسلمان بن کر پیش ہو تو نماز کو ایسی جگہ ادا کرے جہاں آذان ہوتی ہو، مسجد میں ادا کرے۔ اس حدیث کو بھی ذرا غور سے تفکیر کریں، اس پہ سوچیں، تدبر کریں۔ ہم تو مسلمان ہیں، پھر اللہ کے نبی ہمیں یہ کہہ رہے، ہم تو مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے ہی اللہ کے پاس جائیں گے نا۔ فرمایا نہیں، حدیث بتا رہی جو یہ چاہے کہ وہ مسلمان بن کر پیش ہو، یعنی موت تک مسلمان رہے، اور جب اللہ کے پاس جائے تو وہ ایمان کی حالت میں ہی پہنچے، تو اس کی ایک شرط بتائی ہے کہ وہ نمازوں کو مسجد میں ادا کرے، تو وہ ضرور خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کا، اور وہ ضرور ایسی حالت میں ملے گا اللہ کو کہ وہ مسلمان ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر میرے اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ نہیں ہے کہ مسلمان بن کے مرے گا یا یہودی اور نصرانی بن کے مرے گا۔ میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ گھروں کی آبادی بھی نماز سے ہے، دلوں کی آبادیاں بھی نماز سے ہیں، ہمارے معاشرے کی آبادی بھی۔ مسجدیں آباد رہیں گی تو گھر آباد رہیں گے، مسجدیں ویران ہوں گی تو گھروں میں بھی ویرانیاں آئیں گی، مسجدوں میں اعمال ہوں گے تو گھروں میں بھی اعمال ہوں گے۔ ہم نماز والے بن جائیں۔